آپ کو وہ حصہ پتا چل چکا ہے مفتی صاحب فہد ادریس صاحب 10 سال کی ریسرچ جو ہے نا، جب 10 منٹ میں غارت ہوتی ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے. and I can feel that. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیسی طبیعت آپ؟ جی ہاں الحمدللہ. کیسے بھائی آپ کو بھی السلام علیکم، اور عامر بھائی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور باقی بھائیوں کو. جی مفتی صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن تھا. میں اس دن آیا تھا عامر بھائی کی اسٹریم میں، تو لیکن وہ جلدی میں تھے، انہوں نے ہندو بھائیوں سے بات کرنی تھی. میرا یہ سورت کاف کے بارے میں کوشچن تھا، 84 آیت کے بارے میں. حضرت یہ بھائی میں شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذوالقرنین ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، وہ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ کسی اور جگہ پر تھے، اور جہاں انہوں نے سورج جو ہے وہ غروب ہوتے دیکھا اور قوم کو دیکھا، تو وہ جی فیصل فہد صاحب، یہ ساحل ندیم صاحب نے تو نہیں بتائی بات؟ نہیں کہہ رہے ہیں میں محکمات سے ثابت کروں گا، یہ آیت محکم ہے، آپ اس کو متشابہ نہ بنائیں، میں دلیل دوں گا کہ واقعی وہ کوئی اور دنیا تھی. نہیں، یہ بات جو میں نے کہی ہے کیا اس میں غلط ہوں؟ یہ ساحل ندیم والی بات تو نہیں ہے؟ سر ساحل ندیم صاحب سے میں نے بعد میں سنا تھا، پہلے آج سے 10 سال پہلے تقریباً ترکی کے ایک ویب سائٹ تھی، انہوں نے یہ جو ہے نا تھیوری بیان کی تھی، لیکن میں نے الحمدللہ وہیں سے لا رہے ہیں ترکی سے. ٹھیک ہے، میڈ ان ترکی تھیوری ہے. جی اب آپ اس کو ثابت کریں آئے محکمہ. جی فرمائیے. میں اصل میں میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ چلو میں بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ سبابہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ جہاں بھی یوز ہوا ہے کوئی بھی جگہ پہ، وہ سبابہ آسمان کے رستوں کے لیے ہوا ہے. لیکن جو 84 آیت میں ہمارے علماء اور کافی زیادہ عالم وہ اس کو اسباب میں لے لیتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں اتباع سبابہ وہ رستہ کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں سمجھ آتی، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈٹو سکرپٹ ہے ساحل ندیم کی یہ جملہ، ڈٹو سکرپٹ، اور کہہ رہے ہیں میں 10 سال پہلے ترکی سے کر رہا تھا. ویری گڈ، ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہے پلانٹ ارتھ پہ. جی حضرت. اچھا جی، تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سبب کے معنی کیا ہے؟ سبب جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے مفتی صاحب 4-5 جگہ پہ، وہ ہمیشہ آسمانی رستوں کے لیے استعمال ہوا ہے، رسی کے لیے، آسمان پہ جانے کے لیے. سورج سعاد میں ہو جائے، سورج سن لیجئے، راستہ منزل پر پہنچنے کا سبب ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک، اس لیے راستے کو سبب کہا گیا. عربی زبان میں سبب کا لفظ اوریجنلی راستے کے لیے کوئی نہیں کیا گیا، بلکہ راستہ چونکہ منزل پر پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ، سبب ہے، تو اس لیے راستے کو سببہ بول دیا. لیکن سبب کے جو حقیقی معنی، جو اوریجنل معنی ہے، وہ ہے کسی کام کے کرنے کا کوئی وسیلہ، وسائل، ذرائع. یہ سبب ہے. سبب اور مسبب، کاز اینڈ ایفیکٹ، آپ اس کو جانتے ہی ہیں. تو اب جب کسی لفظ کے اوریجنل معنی جہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، وہاں پر اوریجنل معنی ہی مراد لیے جائیں گے. اس کے اوریجنل معنی کو چھوڑ کر اس کے سیکنڈری میننگ کو اننیسیسریلی اپلائی کرنا، یہ قرآن کے اور عربی زبان دونوں کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اب ساحل ہو یا عدیم ہو یا ترکی ہو یا کچھ اور ہو، ہم اس کو کیسے مان لیں جو قرآن اور حدیث کے، قرآن اور عربی زبان کے اصول کے خلاف ہو؟ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن میرے پاس 4-5 صحابہ کرام کی ٹیسٹمنی ہے، انہوں نے آسمانی رستوں مراد لیا. میں آپ کو دکھا دوں، شیئر بتاؤں آپ کو؟ جی میں سننا چاہوں گا. جی ہو سکتا ہے میری معلومات. حضرت میں ایک تو یہ ہے کہ ریفرنس کے میں اپنی رائے دے، باقی آپ جس طرح میں سمجھے. میں تو ایک تو یہ ہے کہ ریفرنس کے بغیر نہیں، کیونکہ اصحاب کا قول بھی ہو تو ہم سند دیکھتے ہیں. ایک تو یہ چیز رکھنی ہے، میں تو ود ریفرنس چاہیے مجھ کو. بالکل، کیونکہ ساحل ادیم نے دجال کو بھی جو ہے نا وہ ٹیکسیڈو پہنا کر بڑا کچھ موضوع روایات سے کیا ہے، تو اس لیے کوشش یہ ہے. اچھا، یہ جو سامنے آیت ہے جس میں کہتے ہیں اگلے آ کر رستہ کرتے ہیں، یہ ذرا فہد ادریس صاحب بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں اسی آیت میں جواب ہے. بالکل اسی آیت میں جواب ہے. جی ایگزیکٹلی، یہ جو ریسرچ ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا، جی ترجمہ پڑھ دیں بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ فہد صاحب. جی ترجمہ پڑھ. میں ترجمہ اس کو فکس کر دیتا ہوں. جی جی
اور ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے آسمانی رستے عطا کیے تھے، لیکن یہ ترجمہ نہیں نہ بن رہا۔ ایک منٹ اب ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، اور آپ کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس کو ہر قسم کے آسمانی رستے عطا کیے تھے۔ تو بھائی اگر آسمانی رستے عطا کیے تھے تو اقتدار بھی تو آسمان میں ہوگا، اقتدار زمین میں، راستے آسمان میں۔ ایگزیکٹلی نہیں مفتی صاحب، آگے پھر ہم اسے یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک منٹ سوری حضرت اس سے بھی زیادہ ایک تو یہ نقطہ ہے، قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے من بین یدیہ و من خلفہ حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اس کے کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ یہ فہد ادریس بھائی 10 سال کی ریسرچ ذرا بتائیے گا، یہ سببہ کیا بن رہا ہے اس جملے میں؟ سببہ مثلا رستے کے لیے بن رہا ہے نا؟ نہیں، وہ اس کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے، کیا بن رہی ہے؟ گرامیٹیکل پوزیشن میرے حساب سے تو کنفرم یہ ہے کہ آسمانی رستوں کا اسے علم تھا، اور ویری گڈ۔ یہ من کل شیء اور سببا، یہ مفعول اور جار مجرور، یہ آپ نے اگر آپ سمجھتے ہوتے نا، آپ کی 10 سال کی ریسرچ جو آپ نے سو کالڈ میرا بھائی کی معذرت کے ساتھ، وہ ضائع نہ جاتی۔ جی ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ ایک منٹ یہ سنیے گا، یہ جو جملہ نا، یہ جملہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربک آتی ہو نا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا رستہ کبھی بھی اس اعتبار سے بن ہی نہیں سکتا کہ آسمانی رستے جو آپ مراد لے رہے ہیں۔ وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ نمبر ایک جو مفتی صاحب نے پیچھے فی الارض کا نقطہ اٹھایا، اور دوسرا وآتیناہ، اور ہم نے دیے اس کو من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا اسباب، اب من کل شیء سببا، اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ مفعول بنتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہر قسم کے آسمانی رستے مراد ہوتا نا تو آیت ہونی چاہیے تھی، اگر سبب سے مراد آسمانی رستہ ہی ہو تب تو آیت ہونی چاہیے تھی وَآتَيْنَاهُ كُلَّ سَبَبٍ۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، یہاں پر ہے من کل شیء سببا، اس کا مطلب کیا ہے کہ من کل شیء جو ہے وہ تو مسبب ہے، اور سببا سبب ہے، اور مسبب کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں ایفیکٹ، اور سببا کاز، یعنی ہم جتنے بھی ایفیکٹس پاسبل ہیں ان کے کازز ہم نے دیے ہوئے تھے، یعنی دنیاوی اقتدار کے جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ذوالقرنین کو مہیا کیے ہوئے تھے۔ جی آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ آپ جی کیا پوچھا سوال؟ دوبارہ بتا دیجیے گا مہربانی۔ ویری گڈ۔ دیکھیں مختصر میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا ترجمہ لیں گے تو آیت بننی چاہیے وَآتَيْنَاهُ كُلَّ سَبَبٍ، آیت یہ نہیں ہے، آیت ہے من کل شیء سببا، اور یہ من کل شیء کیا ہے؟ سببا کے مقابلے میں من کل شیء مسبب ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، یہاں آسمانی رستہ مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز میں کرنا چاہوں گا۔ فہد بھائی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں آپ کے حق میں وکالت کرنے لگا ہوں، اور وہ میری جب نظر پڑی ہے زوم کرنے سے پہلے کہ یہ چونکہ مودودی صاحب کا ترجمہ یہاں پہ لیا گیا ہے، تو مودودی صاحب یہ رائے رکھتے تھے کہ قرآن میں لفظ ارض انٹرچینجبلی استعمال ہوا ہے، زمین کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی۔ تو میں یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہ میں سوال ریز کر رہا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ کہ اگر ہم اسیوم کریں فار اے منٹ، اور میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے گرامیٹکلی اسیوم کرنے کی، میں صرف کر رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے، کہ اگر ہم یہاں پہ ارض کو کائنات اگر ہم اسیوم کر لیں تو کیا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے جو رستے ہیں اس میں سے ہر رستے میں سے اس میں سے ہر چیز میں ہم نے رستہ دیا؟ would that not change something؟ نہیں، دیکھیے یہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ درست نہیں بیٹھے گا۔ میں نے جیسے کہا کہ جیسے ہی آپ رستے کا ترجمہ کریں گے سببا کا، تو من کل شیء کا جو لفظ ہے وہ irrelevant ہو جائے گا۔ یہ یہاں پر اس کا وہ والا ترجمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم کل سببن کہیں، وآتیناہ کل سببن کہ ہم نے ہر طرح کے رستے جو ہے وہ دے دیے تھے، جبکہ لفظ ہے من کل شیء، تو آپ گرامیٹیکلی اٹ ڈزنٹ ریلی میک سینس کہ یہ والا ترجمہ کریں، اور میں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا، ورنہ جو بھی آدمی گرامر سمجھتا ہے تو وہ ایک دم اس ترجمے کو ریجیکٹ کرے گا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس ارض کو آپ نے یونیورس مراد لینا ہے نا، یہ ٹھہرے میں ترجمہ ہٹا دیتا ہوتا ہوں، رکیے گا ذرا، کو دقت کرتا ہے پھر، تو یہ اگر آپ نے مراد لینا ہے نا تو یہ چیز ویلیو، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی مغرب الشمس کی، کیونکہ یہ ریلیٹو چیز ہے۔ اگر آپ نے ریلیٹو چیز یہ ہے کہ زمین کے لیے مغرب الشمس ہوتا ہے، شمس
اور ان اوریجنل سینس وہ ڈوبتا نہیں ہے بالکل بلکہ اس کی جگہ ہے. تو ظرف کا ہونا تقاضا کرتا ہے کہ زمین کے اوپر. فہد ادریس بھائی گیم آپ سے اوپر جا چکی ہے میرا بھائی, رک جائیں ذرا. میں نے اس دن بھی آپ کو سائڈ پہ اس لیے کر دیا تھا کیونکہ میں لائی آنی چیزوں میں نہیں پڑھتا, مگر مفتی صاحب کی جگہ پر آپ نے کہا میں آ کے سوال کروں گا. یہ کل من کل میرا بھائی, یہ ایک منٹ بولنے دیجیے, بات مکمل ہو جائے پھر میں انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا. جی موقع دیتے ہیں, ٹھیک ہے. دو چیزیں پوائنٹ سمجھنی ہے جو اس سببہ کو رستہ نہیں بلکہ وسائل اور اسباب بناتا ہے. اس کا جواب یہاں اتباع میں آئے گا. نمبر 1 فی الارض, نمبر 2 من کل شیء. یہ من تبعیض ہے یا من کیا اس کے لیے ورڈ استعمال ہونا چاہیے حضرت؟ من جو بھائی من بیانیہ ہوتا ہے, من تبعیضیہ ہوتا ہے. جی بیانیہ, یہ من بیانیہ ہے. تو یہ مراد یہ ہے وہ آتیناہو, ہم نے عطا کیا اس کو مسبب, یعنی جو ہے اپنا کیا حضرت آپ نے ایک ٹرم بولی تھی وہ بڑی اپروپریٹ ٹرم تھی, جو ہے وہ مسبب ہے, مسبب. جی مسبب یعنی ایک آپ کے پاس گروپ ہے, کیٹیگری ہے من کل شیء کی, اس میں سے سببا. اب یہ سببا جو ہے یہ مفعول بنے گا, تو مفعول ثانی مطلب یہ ٹھہرا کہ دینے والی چیزوں میں سے, ساری چیزوں میں سے جو اسباب تھے وہ ان کو دیے. اب یہ سبب جو ہے یہاں پر بیان ہوا جس کو کہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اب جو اسباب دے دیے ہیں, وسائل دے دیے ہیں, اس کو فالو کر. اتنی سی بات ہے. نہیں, اور آگے اگر ترجمہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے پر کے پیچھے چل پڑے. دیکھیں بھائی, راستے جو ہے نا وہ دیے نہیں جاتے, وہ دکھلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ راستہ دے دیا بھائی. راستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیں. قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. تو یہ جب بھی آپ راستے کی بات کریں گے اس کے لیے دکھلانے کا لفظ آئے گا یا اس پر چلنے کی بات آئے گی, اور یہاں بات آ رہی ہے دینے کی, اس لیے راستہ مراد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کہنا ہے آپ کو فہد صاحب؟ میں آپ سے حدیث شیئر کرنی تھی کیونکہ میرا ساری بیس ہی اس پہ حدیث پہ, تو وہ سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ سب کو بھی آ جائے گی. کرو جی شیئر کیجئے. جی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4807 اگر کھول دیتے ہیں مہربانی ہوگی. میں موبائل پہ اس دن بھی مجھے مسئلہ آ گیا تھا. جی اس دن بھی کبھی بخاری 4807 ہے, 4807 ٹھیک ہو گیا. میں شیئر بھی کر دیتا ہوں, میں شیئر کر دیتا ہوں. اچھا آپ کو مل گئی, میں کر دیتا ہوں. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت نے وہ 10 سال کی ریسرچ حضرت, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. 4807 میں اینڈ میں حضرت اینڈ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ دنیا بدلے کچھ بھی ہو, اس سے میری صحت پر جو ہے نا میں اثر جاننا چاہ رہا ہوں. یہ جی لیں جی 480 سوری ریلی سوری. جی یہ ہے جی حضرت. جی بھائی. جی اس میں عربک میں لکھا ہوا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسباب کے معنی ہے آسمان کے راستے. حضرت مجاہد صحابی ہیں؟ نہیں ایک منٹ رک جائیے, اس کو دیکھتے ہیں کہ من این سجدہ کہاں پر ہے, یہ کس جگہ ہے؟ یہ 4807 ہے جی, یہ دیکھ لیں جی کس جگہ پہ ہے جی. میں پہلے وہ تو دیکھ لیں نا, تبھی تو آگے بات کریں گے. حضرت یہ 4807 ہے. 4807 میں نے بھی کھول رکھی ہے. اس میں کس جگہ ہے بھائی؟ جی وہ یہ آپ کی اسکرین پہ ہے فہد بھائی. کدھر ہے ذرا پڑھ کے بتائیے, میں اوپن کر رہا ہوں, مجھے بتائیں کون سی لائن میں ہے. ادھر فہد بھائی اسکرین پہ دیکھیں. سوری ہاں بتائیں جی. چھٹی لائن میں 1 2 3 4 5 6 یہ جی چھٹی لائن ہے, کدھر ہے؟ اچھا یہ طرق السماء فی ابوابہا, یہ الاسباب طرق السماء فی ابوابہا, یہ کہہ رہے ہیں جی حضرت, یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے, الاسباب طرق السماء فی ابوابہا کس آیت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ سورہ سعد کی آیت کی تشریح کرتے ہیں انہوں نے. سورہ سعد, چلیں اب سورہ سعد پہ چلتے ہیں. تو سورہ سعد کی یہ آیت سجدہ کے بارے میں. ٹھیک ہے,
تو وہاں چلتے ہیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بات ہو سورہ رہی ہے. صاد کی کون سی آیت ہے حضرت بتائیے گا؟ یہ ایک منٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹ نمبر میرے یاد نہیں ہے، لیکن میں آیت مجھے بس سجدہ یہ سورۃ صاد کی سورت نمبر ہے، مجھے یہ بتا دیجیے، مجھے پاس آیت پڑھی ہوئی ہے. رک جائیے پڑھی ہوئی آیت پڑھی ہوئی ہے جی. اچھا جی، تو یہ ہے وَظَنَّ داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. اس میں جو ہے لفظ اسباب کہاں آیا ہے؟ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اس کے بعد اس میں اسباب کا لفظ کس جگہ ہے؟ فغفرنا له ذلك، اور اس کے بعد ان هذا اخی له 99، اس میں بھی نہیں ہے. ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، یہ ہے جنات عدن منفتحۃ لهم الابواب، یہ تو نہیں ہے؟ اچھا آپ بتائیں کون سی آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں سورہ صاد میں؟ سورۃ صاد مجھے یہ بتا دیجیے کون سی سورت ہے، میرے ذہن سے نکل گئی ہے پلیز. یہ 38 جی 38 کی 10 نمبر آیت. 10 نمبر. اچھا جی ٹھیک ہے جی. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. ہاں جی بالکل یہ ہے کہ یا پھر آسمانوں اور زمین اور آسمان کی جانب جانے کے لیے ہاں رک جائیے مجھے ترجمہ کر لینے دیجیے اس کا. یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. فلیرتقوا فی الاسباب. اچھا جی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسباب کا ترجمہ وہی کریں جو مجاہد نے کیا ہے، آسمان کے راستے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لفظ کیا آیا؟ فلیرتقوا، کہ وہ چڑھ جائیں، ان راستوں پر چلیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بولا تھا کہ جب سبب کا لفظ راستے کے لیے آئے گا تو راستہ دکھانا یا راستہ چلنا، یہ الفاظ آنے چاہیے. الفاظ کیا آ رہے ہیں وہاں پر؟ راستہ دیا. آپ راستہ دیتے نہیں ہیں، راستہ دکھاتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ راستہ چلنا. فلیرتقوا، تو ان راستوں کو پر چڑھ جائیں. تو یہاں پر تو ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا اقتدار ان کے پاس نہیں ہے. زمین آسمان کا اقتدار اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ آسمان کے راستوں پر چل پڑتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اقتدار کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، ذوالقرنین کو بھی نہیں دیا. مفتی صاحب اس کے علاوہ قرآن پاک کی 22 نمبر سورت میں اس کا کیا کرنا 40 ہے میں بھائی؟ 2 اس کا دفعہ کیا ہوا؟ یہ بات تو کیا ہے؟ یہ والی بات سمجھ میں آ گئی مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن اس کا میں جواب دیتا ہوں نا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رستوں کا وہ دیا، رستے عطا کیے، وہ پھر ان رستوں کی طرف لگے. مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف عطا کیے فضل سے. حضرت وہ تو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہاں رستے عطا کرنے کے لیے کیا ورڈ ہونا چاہیے تھا، یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں رستے عطا کیے. یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم نے رستے دکھائے، رستے بتا دیے، رستے پہ چلا دیا. رستہ کون عطا کرتا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ سَبَبًا. ہاں اچھا قرآن میں وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، شاکر و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا. سبیل راستہ ہے بھائی، سبیلا کا لفظ ہوتا ہے یہاں پر، ہدینا کا لفظ ہوتا، وہ سب تو نہیں ہے. لیکن میرا تو پوائنٹ مفتی صاحب یہ ہے کہ سببہ قرآن پاک میں جہاں استعمال ہوا ہے 99% وہ آسمانی رستوں کے لیے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ زمین کے لیے. میں آپ کو ایک ضابطہ بتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حالانکہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں قرآن کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا کہ آپ نے اس کو کھلونا بنا لیا ساحل کی طرح. یہ قرآن کھلونا نہیں ہے کہ آپ جھوٹی روایتوں کے ذریعے قرآن کی تشریح کرتے پھریں. قرآن کی کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا؟ اگر آپ کو اپنی عقل بھی تھوڑی دیر کے لیے لگانی ہے تو اس کا ضابطہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ حقیقت اذا تعذرت یصار الی المجاز. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب کسی لفظ کے جو حقیقی اور ایکچوئل معنی ہیں جب وہ ناممکن ہو جائیں، ناممکن تعذرت، جب وہ ناممکن ہو جائیں تو اس کے جو مجازی میٹافوریکل میننگ ہیں اب وہ اپلائی کیے جائیں گے. اب یہاں پر جو ہے قرآن میں جہاں پر اسباب کے معنی رستوں کے ہیں تو وہاں پر حقیقی معنی
اپلائی کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے مجازی معنی یعنی راستہ اختیار کر لیا گیا، راستے کے معنی. لیکن ذوالقرنین والے قصے میں جو اس لفظ کا حقیقی معنی ہے، سبب کے حقیقی معنی سبب ہی ہیں، وسیلہ، ذریعہ، وہ اپلائی کرنا ممکن ہے. تو اس کے جو مجازی معنی ہے اس کو اپلائی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ قرآن کا اور عربی زبان کا اصول ہے. اس اصول سے آپ انحراف کریں گے تو قرآن کی تفسیر بالرائے ہو جائے گی. صحابہ کرام کا آثار موجود ہے نا. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک تابعی سے، انہوں نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ سبب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، میں سوری میں ایک منٹ روک رہا ہوں، اس کا حوالہ بھی دے دی، اس کا حوالہ بھی دے دیجیے گا، اس کا حوالہ دے دیجیے گا. پہلے یہ جو بخاری کا آپ نے دکھایا حضرت، یہ پوائنٹ مس نہ ہو جائے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بات ایک ہو جائے اگر آئے ہوئے ہیں. یہ کس نے، یہ الاسباب طرق السماء فی ابوابہا، یہ کون سے صحابی نے کہا ہے بھائی؟ صحیح صحابی نے، صحابی کے شاگرد مثلا تابعی نے کیا نا. ابن عباس سے مجاہد نے. فہد بھائی آپ آنےسٹ ہیں، آپ سنسیئر ہیں، آپ نے کیا جملہ بولا تھا؟ میں صحابی سے بھی دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرے. صحیح مسلم کی 2269 کون سی کتاب، کون سی، کیا بولا دوبارہ بولیں؟ صحیح مسلم کی 229. صحیح مسلم کی 2269. مفتی صاحب آپ کو وہ خواب تو پتا ہوگا جو اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ رسی آسمان پہ لٹک رہی تھی، اللہ کے نبی اس پہ چڑھ گئے. چلو یعنی یہ ٹھیک ہے. تو وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ٹھیک، اس میں تو میرا جو ضابطہ تھا، میں نے جو آپ کو، میرا ضابطہ نہیں، میں وہ بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ہیں، ایک صحابی اپنا خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا اور اس میں لمبی ہے. انہوں نے پھر یہ دیکھا، آگے چل کر یہ بات ہے کہ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، کہ میں ایک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک سبباً واصلہ دیکھا میں نے. اب یہاں پر اس کے دو ترجمے کر سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ بھائی میں نے ایک راستہ دیکھا، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. رسی دیکھی، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. کیوں لیکن یہاں پر سبب کا ترجمہ جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے، یعنی جس کے معنی، جس کو ہم انگریزی میں کاز کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا مراد. اس لیے یہاں پر مجازی معنی یعنی جو اس کے میٹافوریکل معنی ہے وہ مراد ہوں گے، چونکہ جو ایکچوئل معنی ہے وہ امپاسبل ہے. اگر آپ نے ایکچوئل معنی یہاں پر اپلائی کیے تو ترجمہ ہوگا ہی نہیں. مثلا میں اس کا ایکچوئل معنی کرتا ہوں لفظ سبب کے. میں نے دیکھا آسمان سے زمین تک ایک کنیکٹڈ ذریعہ جو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، سبباً واصلہ. تو یہاں پر وہی ترجمہ ہوگا کہ جو سیکنڈری ہے یا میٹافوریکل ہے. مفتی صاحب لیکن مجھے یہ بتائیں، میں نے جتنے حوالے دکھایا وہ ہمیشہ آسمان کے لیے. اچھا آخری مجھے بات کرنے دیجیے گا، پھر آپ اس کو شاید ضعیف کہہ دیں. ابن کثیر میں آیت نمبر 166 میں بھی آپ یہی معنی لیں گے کیا؟ کس میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 166. آیت 166 آپ بول رہے ہیں کہ ہر جگہ، یہ بول رہے ہیں کہ ہر استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا زبردست ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جی ہاں جی، تو اس کا ترجمہ راستے کرتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا 99%. اس کے علاوہ قرآن پاک میں سبب کہیں بھی تو اچھا مطلب کمال ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اسباب کے یعنی یہاں پر کیوں نہیں کیا ترجمہ، یہ 99% کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہے. نہیں، غلطی تو اس لیے ہونا کہ صحابی نے اسے سپورٹ نہ کیا ہو. نہیں، آپ کی انٹرپریٹیشن میں غلطی کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے کوئی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں لے سکتے ہم؟ آپ اسی پہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ وہ زمین پہ تھا؟ اچھا اس کو آسمان میں لے جا کے کرنا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی مثلا سارا کچھ حل ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے حل کریں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. آسمان پہ بیٹھا ہوا کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ جی میری بات، جو جتنے ایتھیسٹ ہیں اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، لیکن پھر ہمیں پتا چل جائے گا. اس اعتراض سے بچنے کے لیے آپ نے ذوالقرنین کو آسمان میں بٹھا دیا. اب ایتھیسٹ اعتراض نہیں کرے گا کبھی آسمان کے سارے راستے ذوالقرنین کے قبضے میں، ذوالقرنین کدھر ہے؟ حضرت ایک سوال میرا، آسمان پہ سورج کہاں سے ہوتا وہ دیکھ لیا، مسئلہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. ایگزیکٹلی میرا فہد بھائی اس سوال کو میرا حل کرنا ہے کہ ذوالقرنین آسمان کے رستے سے گئے اور سورج کون سے وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، وہ کیا ہے، وہ سمجھائیں کدھر ہے سورج ڈوب رہا تھا؟ جی کیا چیز؟ سوری دوبارہ بولی کا معذرت. وہ یہ ذوالقرنین باہر چلے گئے رستوں سے، ٹھیک ہے اسٹیپ 1 ایسے ہی ہے. اب وہ سورج ڈوب رہا تھا، اس کو ایکسپلین کریں کیا ہو رہا تھا.
पानी में जो डूब रहा था? पानी में डूब ही नहीं था वो जुल्करनैन आसमान के जमीन से बाहर निकले हैं। वो जहाँ सूरज जो डूब रहा, सूरज हमेशा ब्लैक होल में डूबता है, उसकी जो रोशनी है जमीन के अकॉर्डिंग तो डूबती नहीं है। वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट था, वहां वो एक कौम से मिला। नहीं, एक यानी ब्लैक होल के बता रहे हैं जैसे वो रावलपिंडी के बराबर में वहां से दाया उन्होंने रास्ता काटा, वहां से आगे जो है डेरा गाजी खान आ गया। हजरत ये देखें, कह रहे हैं जी मुल्हिदों के मसले। एक मिनट फहद भाई, गलती से भी मुल्हिदों के पास मसले हल करा के ये नहीं बताना कि ब्लैक होल के पास वाला प्लेनेट था, उसकी चुंगी नंबर 52 के ऊपर एक बस में जनाब निकले हैं और उधर सामने सूरज जो है ब्लैक होल के जनाब अंदर ऐसे डूब रहा था जैसे गोल्फ जो है ना बॉल सुराख के अंदर जाती है। फहद भाई ये मसला हल किया है या अपने गले में ऐसा ढोल डाला है जिसका वजन नहीं उठाया जा रहा? ये कर क्या रहे हैं आप? लेकिन ब्रदर मैं तो आपको अच्छा ब्रदर, अच्छा चले एक मिनट चलें, एक और सवाल ले लें हजरत। एक और सवाल फहद भाई ये है, ये जुल्करनैन वाला जो कुरान वाकया बता रहा है ये होता हुआ है ना? हो गया है, तो सूरज क्यों नजर आ रहा है? ब्लैक होल में तो कोलैप्स कर जाना चाहिए था स्टार, अभी क्या कर रहा है सूरज? ब्रदर ब्लैक होल में स्टार तो कोलैप्स नहीं किया, उसकी रोशनी खत्म हो रही है। आप साइंस पढ़े हो, आपको तो ये पता होना चाहिए। एक मिनट, रोशनी नहीं, सूरज, उन्होंने सूरज देखा है, रोशनी नहीं देखी। सूरज की रोशनी और है, सूरज और है। अब फिर आप मेरे साथ वो गेम कर रहे हैं। आपने कहा सूरज, अब मैंने लिटरल मीनिंग पे चलना है कि सूरज देखा है उन्होंने जो पानी में डूब रहा था। भाई मैं भी इनसे कुछ आप लिटरल क्यों ले रहे हैं, मुझे ये बताओ। हाँ, लिटरल क्यों ले रहे हैं? ऐसे हजरत उस दिन भी मैंने इनको फारिग करवा दिया था क्योंकि बहुत समय जाया करते हैं। नहीं ठीक है, असल में भाई फहद भाई आपसे मैं एक चीज में जानना चाहता हूँ कि चलिए हम तो आपके मुसलमान भाई हैं, आपने इंटरप्रिटेशन दी, आपने एक ज्योग्राफिया, एक कोड्स आपने बता दिए कोड के कहाँ पे वो सूरज गुरूब होता है एंड सो फोर्थ, लेकिन जिन एथियस्ट को लाजवाब करने के लिए या उनके सवालों से जान छुड़ाने के लिए आपने ये सारा कुछ ये हमें क्रिएट किया है, अगर वो आपसे इस चीज़ की दलील मांग लें कि ये जो आपने कोड्स हमें बताए हैं इसकी क्या दलील है, और वो तो सहाबी की बात को नहीं मानेंगे इसलिए कि सहाबी तो आपके लिए हमारे लिए मैटर करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते, तो फिर ये मसला आपने हल कैसे किया? ब्रदर हल तो ये चीजें हमारे मुस्लिम जो है वो ये कैसे हल कर रहे हैं कि वो कीचड़ में डूब रहा था। ये चीज है, मैं तो हमने बहुत आसानी के साथ बहुत पहले हल कर दिया कि वो, चूंकि हमने कहा हम कभी मानते नहीं कि वो कीचड़ में डूब रहा था, हम ये मानते हैं कि जुल्करनैन को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि जब आप कराची के साहिल पर जाएंगे या बंबई के साहिल पर जाएंगे गुरूब शम्स के वक्त, तो आपको सूरज समंदर में डूबता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो समंदर में डूब नहीं रहा होगा, नजर आएगा। कुरान ने इसीलिए वजह दहा कर कहा लफ्ज कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा पाया। वजह दहा का मतलब क्यों है, आपने इस लफ्ज को क्यों इग्नोर कर दिया? और लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसको फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, कि वो चीज़ें जो आपको होती हुई नज़र आती हैं जिसमें सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना एंड सो फोर्थ, तो हम तो उसको फिनोमेनोलॉजी के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि कुरान ने, जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान तो एक्यूरेटली कहता है कि ये उनकी तरफ से बात की जा रही है, कुरान क्लेम नहीं कर रहा कि सूरज कहीं गरूब हुआ है। जो मसला है ही नहीं, आप उसको हल कर रहे हैं। जो है वो ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा सवाल, एक तो ये सवाल हो गया, तीसरा सवाल हजरत एक और आमद हुई है। फहद भाई ये भी मसला आपने हल करना है मुल्हिदीन का, अगर निकल पड़े हैं मसले हल करने के लिए तो ये मसला भी आपने हल करना है। जो जुल्करनैन है वो थे ह्यूमन बीइंग या कोई और थे? ह्यूमन बीइंग, लेकिन नबी ह्यूमन बीइंग थे। हदीस में है वो अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया, आपको दे दिया गया, अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया, आपको इल्म दे दिया गया कि वो कौन से रास्ते थे जिन पर जुल्करनैन चले। मैं अभी तक के हकीकतन मैं साहिल अदीम और आप दोनों की बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों की बात से, कि जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर हमारा भला कौन सा होने वाला है, मुझे ये बता दें। एग्जैक्टली हजरत, ये मैं सवाल मेरे सवाल का जवाब मैं मासूमाना, फहद भाई 10 साल की रिसर्च के अंदर एक सवाल ये भी ऐड कर ले, मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरा भाई मुझे ये बताइएगा, जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग थे, ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है। वो जिस ब्लैक होल के पास प्लेनेट था, वो प्लेनेट जो है वो हैबिटेबल था, यानी वहां लोग रह सकते थे, ताकि कौम से मिले थे, ऐसे ही है? जी जी। सूरज तो गया डूब, ठीक है, तो वहां जो ऑक्सीजन है, जिंदगी का है, सारी जो कौम रह रही थी वो कौन से चार्जिंग पे चल रही थी, या वो क्या सिस्टम क्या था?
ब्रदर अब अरे आप हजरत आमिर भाई मुझे उन्होंने ब्लैक होल पे तार डाल लिया था और कुछ नहीं हुआ था, वहां से ले हाँ, मुझे एक बात बताएं, क्या ये समझें कि भाई आपसे ये बात करके ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रदर? क्या हुआ? बेटा फरिश्तों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ह्यूमन बीइंग जुल्करनैन को आपने कहा या मैंने कहा है? मैं अच्छा चले एक तो ये सवाल ले लें, पहले तो ये साबित करना है आपने कि जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग था, आपने माना है। अच्छा वो कौम जो है वो फरिश्ते थे? मसलन वो अल्लाह ताला ने किसी और प्लेनेट नहीं, मसलन नहीं, फरिश्ते वो अच्छा वो कौम कौन थी? वो ह्यूमन बीइंग थे या क्या थे? अच्छा इसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया तो मैं कैसे बता सकता? मैं कैसे बता दूं? तो ये ब्लैक होल के साथ वाला बाजू वाली खोली थी, ये भी आपको अल्लाह ने बताया कि ये चक नंबर 32 था? ब्रदर गुस्से से नहीं, तहम्मुल से सुने ना। तहम्मुल से बोंगी के लिए तहम्मुल नहीं है मेरा भाई। मैंने आपको उस दिन भी इसीलिए साइड पे किया था, आपको मैंने उस वक्त भी मेरा भाई बताया था ला यानी चीजों में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। इस्लाम, मुसलमान के इस्लाम का हुस्न ये है कि ला यानी और फजूल और बहसों से, कज बहसों से अपने आप और को ये जो दूर रखें। आपके साथ इतनी देर गुफ्तगू हुई है ना, ये दरअसल आपके साथ नहीं हुई है, ये साहिल अदीम के नजरिए को एक्सपोज करने के लिए की है मैंने गुफ्तगू। एग्जैक्टली मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं था। ये इतनी देर जो आपसे गुफ्तगू हुई है, उस शख्स का नजरिया इस वक्त सड़क पर आ गया कि कितना बोगस है। तो मेरे भाई मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं और लास्ट चांस आपको दे रहा हूं, जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर क्या हासिल करना है? अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन है इनसे ना, अगर मुल्हिदों को सिर्फ एक जुमला, हजरत कमाल की बात यह है कि जब इनसे सवाल रखे गए तो ला इल्मी को दलील बना दिया, यानी जहालत को दलील बनाया, जो कि दलील नहीं हुआ करती। मेरा सवाल यह है कि मुल्हिदों को अगर यही बोलना है एंड पे जाकर के इसका अल्लाह ने नहीं बताया, तो पहले ही बोल दो कि मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुफ्ती साहब मैं बात कर लूं, लास्ट आपने कहा था कि पहले मेरी बात हाँ बात भाई जी बताएं। जी सूरह माइदा आयत नंबर 26 खोलिए जरा अपने पास। ब्रदर मेरे पास नहीं है ऑप्शन, माजरत है आपसे बहुत ज्यादा। आयत नंबर में खोल देता हूँ, आयत नंबर 26। ये खुद ही बताएंगे उसका क्या मतलब। शेयर कर दिया मैंने, बता चलो ये स्क्रीन प्ले है, शेयर कर दिया मैंने। कहाँ है? जी आ गई जी, आपको मुझे बताना है इसका क्या मतलब है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करें तर्जुमा, तभी इनको नजर आएगा। जी करता हूँ, हो गया, जूम कर दें। हाँ जी इसका क्या करूं मैं तर्जुमा? आपको मुझे इस आयत का मतलब बताना है। जी अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि ये जमीन आपके लिए हराम करार दी गई है 40 साल के लिए। इस टाइम में वो जमीन में घूमेंगे और कहाँ घूम रहे थे उसे? जब जमीन हराम कर दी थी तो कहाँ घूम रहे थे? आसमान में? क्या कर रही थी? सॉरी सही मुस्लिम भाई वो ब्लैक होल के अंदर एक प्लाट था, साइड कॉर्नर प्लाट, वो जगह थी। ब्रदर से जवाब तो बताइए सही मुस्लिम साहब, हम अगर आपके फैन ना हो तो क्या हो फिर बताइए। जी नहीं ब्रदर मुझे समझाएं क्या कह रहे थे ये आप मुझे। ब्रदर मैं ना इरिटेट हो जाता हूँ बहुत जल्दी। आप एक काम करें, आप इसको मैं इनकी बात की वजाहत कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं आपने कुरान का तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा पढ़ा, जब जमीन हराम कर दी गई थी तो फिर वो कौन सी जमीन में 40 साल तक टहल रहे थे? वो तो हराम कर दी गई थी। तो क्या सारी जमीन हराम कर दी गई थी? अब ये आपने कहां से मतलब निकाला? तो हमें उधर से पता चलता, आलिम बताते हैं कि वो जमीन का कुछ हिस्सा हराम कर दिया। मैं आलिम हूं, मैं बता रहा हूं कि वहां सबब से मुराद आसमानी रास्ते नहीं है। माने मैं आपको सहाबी का बता देता हूँ, आप सुन तो ले, इब्ने कसीर आप मानते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं। अब मुझे उस रेफरेंस से पहले आप मुझे ये बताइए कि जुल्करनैन को आसमान में ले जाकर हमारा क्या फायदा है? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब मैं बता देता हूँ, मुझे तो सहाबी की एक वो मिल गया, असर मिल गया ना इब्ने कसीर से। ओ भाई फायदा बताएं क्या है, उससे क्या हासिल हो रहा है? तो मुफ्ती साहब अगर असर मुझे मिला तो मैं क्या उसे छोड़ दूं? आपके मुताबिक मुझे वो नहीं मानना चाहिए? चले असर पेश करें।
ابن کثیر میں دو اثر ہے, ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اس کی اتھینٹسٹی آپ مانے نہ مانے وہ علیحدہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک منٹ آتھینٹسٹی پر پہلے بات ہوگی, وہ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا مانے نہ مانے. آتھینٹک ہے تو پھر بات کریں گے نا, آتھینٹک ہی نہیں تو بات ہی کیا کرنی. اور جس شخص کا میں بار بار نام لے رہا ہوں وہ موضوع حدیث پیش کرنے میں ماہر ہے. کون جی بولیں کہاں ہے وہ, اس کا ریفرنس دیجئے. ابن کثیر نے لکھا ہے آیت نمبر 83 کے نیچے تفسیر میں, وہاں اس نے کافی زیادہ اقوال لے کے آئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بادلوں کو ذوالقرنین کے لیے مسخر کر دیا تھا اور تمام اسباب مہیا کیے تھے. ایک یہ ریفرنس ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے اسی پہ رک جائیے. تو ایک منٹ رکے, میں ابن کثیر پہ وہیں پہنچ رہا ہوں حضرت علی کے قول پر, اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ رہی ابن کثیر. اچھا جی, تو یہاں پر ہے فاتبہ سبابہ کے تحت یا اس سے پہلے والی آیت کے تحت؟ اس سے پہلے والی ہے, وہ ساری ڈیٹیلز ہیں نیچے کافی زیادہ اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. انا مکننا لہو, اور اس کے بعد واتیناہ من کل شیء سببا, اور اس کے بعد قالا. اچھا جی دیکھیں جی, آپ نے یہ تو لے لیا, اب میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سب کیا کیا ہے. قالا قتادہ, ایضا قتادہ کہتے ہیں واتیناہ من کل شیء سببا, اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا منازل الارض واعلامها, یعنی زمین ہی کے راستے تھے وہ. قتادہ وہ بھی تابعی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں زمین کے راستے. اچھا اس کے بعد آگے ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, تعلیم الالسنہ, یعنی مختلف زبانیں ان کو سکھا دی گئی تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہے آگے ابن لہیعہ کی روایت سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حدثنی سالم ابن غیلان عن سعید ابن ہلال ان معاویہ ابن ابی سفیان قال لکعب الاحبار انت تقول ان ذی القرنین کان یربط خیلہ بالثریا فقال له كعب ان كنت قلت ذلك فان الله تعالى قال واتيناه من كل شيء سببا وهذا الذي انكره معاویہ رضی اللہ عنہ على كعب الاحبار. واہ, یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے دوغلا پن. اب ایک تو عبداللہ ابن لہیعہ کی روایت ہے, عبداللہ ابن لہیعہ جو ہے وہ اتنے زیادہ معتبر بھی نہیں ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. اب اس کے بعد وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کعب احبار سے کہا. کعب احبار کون ہے کہ جو اسرائیلیات پیش کرنے میں ایکسپرٹ ہیں. ان سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا سریا میں باندھ دیا تھا. تو کعب نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَهَذَا الَّذِي أَنكَرَهُ مُعَاوِيَةُ رضی اللہ عنہ علی کعب الاحبار. حضرت معاویہ نے کعب احبار کی اس تفسیر کا انکار کیا اور آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ذرا, یہ آپ جب 10 سال کی ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے میرا بھائی. اچھا اور آگے معاویہ کہتے ہیں, معاویہ آگے کعب احبار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ تھا اس آدمی کے جھوٹ کا, کئی مرتبہ ہمیں اندازہ ہو چکا. اور دوسرا حضرت زبردست, حضرت آپ یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی وہ لکھا ہوا ہے کہ مسخر کر دیا تھا سحاب کو. وہ سحاب جو ہیں ان کی سچویشن اگر دیکھنی ہے اس سورہ لقمان میں آیت 20 میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. جی چلے آپ قرآن پہ پہنچے, آپ آیت پڑھیے قرآن. سورہ لقمان پڑھ کے تیزی سے. مسخر کر دیا سحاب کو ذوالقرنین کے لیے, تو اس لیے ذوالقرنین چلے گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں, الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. انسانیت کو بالعموم کہا. مجھے تو نہیں آ رہے نسل ندنا, میں جا پا رہا ہوں. میں عامر بھائی, میں ایک ریکویسٹ ہے میری کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں فہد بھائی صاحب سے فیڈ بیک لینا چاہوں گا, جو مفتی صاحب نے انہی کے حوالے کو ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. آپ کا کیا جواب ہے فہد بھائی اس پہ؟ بالکل میرا جواب ہے کیسر بھائی یہ ہے کہ ہمیں 2 ٹیسٹمنی مل گئی. ایک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے تابعی تھے کہ سببہ سے مراد آسمانی رستے ہے. دوسری صحیح مسلم کی 2269 سے ملا کہ سببہ سے مراد آسمان. قرآن پاک میں 4 سے 5 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مفتی صاحب بھی مان رہے ہیں کہ آسمان کو جو بھی آپ نے حوالہ دیا ہے, جو بھی آپ نے حوالہ دیا ہے, میں آپ کو اس حوالے سے پوچھوں جو آپ نے جو ابن کثیر کا دیا ہے, اس پہ اب آپ فیوچر میں آپ اس پہ بضد رہیں گے یا اس پہ آپ کا کیس ختم ہو گیا کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
नहीं बजित ब्रदर, वो देखें बजित ये है कि मैं ये कहूँ कि यही ठीक है, मेरी सपोर्ट नहीं कोई चीज कर रही, मेरी तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही, और अगर उसमें ये काफ जो भी अभी ना आपने बाहर का दिया है मैं हवाला इसका सपोर्ट पूछ कर रहा रहा है, हूँ। आपको भी पता है इस चीज का। नहीं अभी वो तो सामने आ गया ना कि वो तो बता दिया गया ना कि हमने यहाँ तक कि उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ये तो हमने जो है उसकी बात को नहीं माना। ठीक है, मैं बड़े नर्म अल्फाज में कह रहा हूँ। यानी कि जिस हवाले को आपने पेश किया वो तो नहीं, ये पता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बात? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बगैर नाम लिए मैं बात करने लगा हूँ कि एक तकरीर में ये बात कही गई और मुझे बड़े मोतबर आदमी ने ये बात बताई है कि फतह अल बारी में ये लिखा हुआ है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा। आगे फिर जो है एक वाक़या हुआ, जबकि फतह अल बारी में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा, हालांकि ये बात गलत है। ये इस जुमले के शुरू और आखिर में लिखा हुआ है, जी लेकिन उस तकरीर में ये दोनों बातें पहली और आखिरी नहीं है, काट दी। वो दरमियान का माहिर है हिस्सा भाई, बताया वो गया इस है। काम के लिए माहिर है, उनका काम ही यही है। चले तो मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूं कि जो बात आप तक पहुंचाएगी आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप कुरान को समझना चाह रहे हैं, बजाते खुद ये सवाल देखें, बात है, लेकिन अब आपको वो हिस्सा पता चल चुका है, मुफ्ती साहब ने फहद भी आपको इदरीस बताया साहब है। 10 साल की रिसर्च जो है ना, जब 10 मिनट में गारत होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, एंड आई कैन फील दैट। ठीक है, मैं हजरत ठीक है मुफ्ती साहब, मैं मुझे उस वक्त लेकिन ये दुख हो बता रहा दूं था कि बस जब ये भाई थे मुझे स्ट्रीम बस से, जब मैंने इनको साइड पे किया था फहद भाई को, उस वक्त दूसरे नाम से गाल बनाए थे। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं मुझे दुख हुआ था, और क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ फिर ऐसे मौजू पर उलझना जिसका ईमानियात से या हाँ ज़रूरियात बिल्कुल नहीं, दीन से कोई ताल्लुक हकीकत नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, अपनी एनर्जी को पोटेंशियल को ज़ाया, तो उस वक्त मैंने निकाला, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मगर आज जो ये तरीकाकार कर रहे हैं तो मुझे उस मामले पर ठीक लग रहा है कि मैंने ठीक किया था, मेरा वक्त भी बचा। मगर जिस तरह हजरत ने कहा कि इस वक्त फहद इदरीस भाई अल्लाह माफ करे हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तख्ता मश्क नहीं है, तख्ता मश्क वो नजरिया है जो जी साहिल दीन के थ्रू यूथ के अंदर फैल रहा है, तो उस बिल्कुल, गुमराही को निकालना और जी उसके हाँ, दलाइल को डीकंस्ट्रक्ट करके डिफ्यूज करना, सामने रखना, इन और छोटी झूठे छोटी बातों हवाले से देना, झूठे झूठे रेफरेंसेस हवाले। देना। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो देखें, हर चीज को आप साइंटिफिक करके पेश करेंगे तो वो ग्लैमराइज तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सच्ची बन जाए, तो ये जहन में रखिएगा। ठीक है भाई, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो काफी ताखीर हो हजरत गई है जी। 1 मिनट के लिए मैं अभी मान लेता हूँ जुल्करनैन इधर नहीं थे, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, दुनिया वैसे ही है, बदल नहीं रही, मैं क्या करूं फिर अब? जी जी हाँ, वही हमसे उनसे पूछ रहे थे कि भाई आसमान में ले जाके उनको करना, यानी एक भी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि भाई सूरज गुरूब जब ब्लैक होल में हो गया तो फिर क्या कर रहा है, सूरज तो चला गया था। उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था जहां जुल्करनैन थे? आसमान के रस्तों के ऊपर उनको इख्तियार दे दिया गया, तो फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये जो दिमागी जुगाली जो है इसकी मुझे समझ नहीं आती, ये जो दिमागी जुगाली है इसकी मुझे समझ आज तक नहीं आई कि हमारे मुसलमान, मैं हजरत मैं आपके तवस्सुत से बात करें, 3 किस्म के लोग, मैं पर्सनली कहने लगा हूं, 3 किस्म के दोस्तों से हमारे मुसलमान होते हैं। मेरी जान जाति से मुराद ये है कि मैं थोड़ा कन्नी कतराता हूं, कहता हूं भाई आप राजी रहें मैं दूर हूं। 3 किस्म। नंबर 1 जो फिरका परस्त हों, फिरका वारियत थी, वारियत की बात करें, इख्तलाफ। नंबर 2 वो मुसलमान जो ला यानी फजूल और मुतशाबिहात के पीछे भागे। और नंबर 3 वो लोग हैं कि जो मुसलमान भी रहना है और लिबरल भी और मॉडर्न भी बनना है। ये 3 किस्म के लोग हैं, मैं इनको कहता हूं भाई आपकी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी चलें जी, ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज माशाअल्लाह। सभी अहबाब का, आमिर भाई आपका, कैसर भाई, एक्नॉलेज इस्लाम, सही मुस्लिम साहब, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी ताखीर हो गई, आधा घंटे ऊपर चले गए हम अपने टाइम से, लेकिन ये आखिर का जो डिस्कशन था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हमने नजरिए का रद्द किया है, ना कि वरना बात तो बहुत अजीब सी थी। तो मगर ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी हजरत गुफ्तगू करना, और इसको अलग क्लिप भी कीजिएगा क्योंकि इस पर कम लोगों ने ही इतनी तफसील से और शरोबत से बात की और हवाले दिखा करके भाई ये मामला ये चल रहा है। जी हाँ, चलें जी, जज़ाकुम